الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو اپنی مجلس میں موجود نہ پایا، حالانکہ وہ ایک عرصہ تک آپ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ کسی مصیبت سے دوچار نہ ہو گیا ہو، چنانچہ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ فلاں شخص کے گھر چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کہاں رہ گیا۔ دونوں حضرات اس آدمی کے گھر پہنچے، گھر کا دروازہ کھلا پایا اور وہ خود بیٹھا ہے اور اس کی بیوی اس کے لیے برتن میں شراب ڈال رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عوف رضی اللہ عنہ سے آہستہ آواز میں کہا کہ یہی وہ کام ہے جس نے اس کو ہم سے غافل کیا۔ ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو کیا پتا کہ برتن میں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے وہم کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ امر ممنوع تجسس ہے؟ ابن عوف رضی اللہ عنہ نے تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ تجسس ہی تو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر اس سے توبہ کی کیا صورت ہے؟ ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس چیز سے تم مطلع ہوئے ہو اس سے بے خبر ہو جاؤ اور تمہارے دل میں خیر کے سوا کچھ نہ ہو۔ اس کے بعد وہ دونوں حضرات جہاں سے آئے تھے واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رات کے وقت مدینہ کی گھاٹیوں میں مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک گھر سے کسی آدمی کی آواز سنی جو بے ہدہ الفاظ کے ساتھ گانا گا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس کے گھر کی دیوار پھاندی اور فرمایا، اے خدا کے دشمن، تیرا کیا خیال ہے؟ کیا تیرا گناہ خدا تعالیٰ سے چھپ سکتا ہے؟ اس آدمی نے کہا، اے امیر المومنین، جلدی نہ کیجیے، اگر میں نے خدا تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے خدا کی 3 نافرمانیاں کی ہیں۔ ایک تو آپ نے تجسس یعنی ٹوہ لگائی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا یعنی ٹوہ مت لگاؤ۔ دوسرا، آپ دیوار پھاند کر آئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاقْتُلُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا یعنی گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ اور تیسری نافرمانی یہ کی کہ آپ رضی اللہ عنہ بلا اجازت اندر داخل ہوئے، حالانکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا یعنی کسی کے گھر طلب اجازت کے بغیر داخل نہ ہو اور ان کو سلام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میرے ساتھ نیکی کرو گے اگر تم مجھے معاف کر دو؟ اس آدمی نے کہا کہ ہاں۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو معاف کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے اور اس آدمی کو چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے آدھی رات کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کی آواز سنی جو پردہ کے پیچھے سے پکار رہی تھی، کیا شراب نوشی کی کوئی صورت ہے یا نصر بن حجاج کے پاس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ ایسا نوجوان جس کی جوانی بھرپور ہے، دبلا پتلا ہے، چہرہ ستوار ہے اور ضدی جھگڑالو نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصہ کے آثار نمایاں ہو گئے۔ فرمایا کہ اس وقت میرے ساتھ تو کوئی آدمی نہیں ہے جس کو یہ عورتیں پکارتی ہوں۔ حکم دیا کہ نصر بن حجاج کو میرے سامنے حاضر کرو۔ جب نصر بن حجاج حاضر ہوا تو آپ نے اس کے بال کٹوا دیے، پس اس کے دونوں رخسار چاند کے 2 ٹکڑے معلوم ہونے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس کے سر پر عمامہ باندھو، چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ پھر اس کو فرمایا کہ جس شہر میں ہوں اس میں تم سکونت اختیار نہ کرو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بصرہ بھیج دیا۔ اس عورت کو اپنی جان کا خطرہ ہوا جس کی باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن لی تھی، چنانچہ اس نے یہ اشعار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ بھیجے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے، امام وقت سے کہہ دو جن کے غضب سے ڈرا جاتا ہے کہ میرا شراب یا نصر بن حجاج سے کیا تعلق؟ میری مراد تو ابو حفص ہیں جن کی آنکھیں نشیلی اور نگاہ خمار آلود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پیغام بھیجا کہ مجھے تیری طرف سے خیر پہنچی ہے، میں نے اس آدمی کو تمہاری وجہ سے نہیں نکالا، بلکہ مجھے اس کے متعلق یہ خبر ملی تھی کہ وہ عورتوں کے پاس آتا جاتا ہے جن پر مجھے اطمینان نہیں ہے۔ ایک روز ایک آدمی نے چلا کر کہا، اے امیر المومنین، میرے ساتھ چلیں، فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میری مدد کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ اٹھایا
اور اس کے سر پر مارا اور فرمایا تم لوگ عمر رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہو، وہ تمہارے لیے نمائش گاہ ہے۔ جب میں کسی کام میں مشغول ہوتا ہوں تو تم آ جاتے ہو کہ میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ چلو۔ وہ آدمی سے غصے سے بھرا ہوا واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ دور ہوا تو فرمایا کہ اس آدمی کو بلاؤ۔ وہ آیا تو اس کو اپنا درہ دیا اور فرمایا کہ مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میں اس معاملہ کو خدا کے لیے اور آپ رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یا تو تم اللہ کے لیے چھوڑ دو اور اس کے پاس اجر و ثواب کی امید رکھو، یا یہ معاملہ میرے لیے چھوڑو، میں اس کو جان لیتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اس معاملہ کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلے جاؤ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلتے ہوئے اپنے گھر تشریف لائے اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے نماز شروع فرمائی، 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھے اور کہنے لگے، اے ابن خطاب، تو کم حیثیت کا مالک تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے رفتیں دی۔ تو بے راہ تھا، اللہ نے تجھے راہ دکھائی۔ تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی۔ پھر اللہ نے تجھے مسلمانوں کی گردنوں پر سوار کیا۔ ایک آدمی آیا، اس نے تجھ سے مدد چاہی، مگر تو نے اس کو مارا، تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ احنف کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی ذات کو ملامت کرنے لگے۔ میں جان گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ تمام روئے زمین کے باسیوں سے افضل ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک اور واقعہ بیان ہوا ہے۔ اہل مصر قبطی مہینوں میں سے ایک مہینہ بونا میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر، ہمارے اس دریائے نیل کا ایک دستور چلا آ رہا ہے کہ یہ اس وقت تک نہیں چلتا جب تک کہ اس میں ایک کنواری لڑکی کو ڈال نہ دیا جائے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہاں بتاؤ، اس دریا کا کیا دستور ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ جب مہینہ کی 12 تاریخ ہوتی ہے تو ہم ماں باپ کی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے ماں باپ کو راضی کر کے اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ زیورات اور عمدہ سے عمدہ پوشاک پہناتے ہیں، پھر اس لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس طرح وہ چلنے لگتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصہ کے آثار نمایاں ہو گئے اور فرمایا، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہوگا۔ اسلام ما قبل کے تمام رائج شدہ طریقوں کو مٹاتا ہے۔ مصر کے لوگوں نے ماہ بونا، ماہ ابیب اور ماہ مصری تک انتظار کیا، مگر دریائے نیل میں کوئی فرق نہیں آیا، تھوڑا بہت پانی بھی اس میں نہیں آیا، یہاں تک کہ لوگوں نے وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو اس کے متعلق خط لکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ تم نے صحیح کہا کہ اسلام ما قبل کے تمام طریقوں کو ختم کرتا ہے۔ میں تمہاری طرف ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، جب میرا خط تم تک پہنچے تو یہ پرچہ اس دریائے نیل میں ڈال دینا۔ جب وہ خط حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے وہ پرچہ کھولا تو اس میں یہ لکھا تھا، امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ بندہ خدا کی طرف سے دریائے نیل کے نام، حمد و صلات کے بعد، اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہے تو نہ چل، اور اگر خدا واحد و قہار ذات تجھے چلاتی ہے تو ہم اللہ واحد و قہار سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے صلیب سے ایک دن پہلے وہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اہل مصر تو وہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کر چکے تھے۔ صلیب کے دن صبح کو دیکھا تو معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو 16 ہاتھ کی مقدار جاری کر دیا ہے۔ اس سال سے یہ بری رسم ختم ہوئی۔ ایک زمانہ آیا جب آسمان سے بادل برسنے بند ہو گئے، زمین نے اپنا پانی نگل لیا، سارے جزیرہ عرب کو قحط سالی نے آ گھیرا، مدینہ میں ہر سمت فاقہ کشی کا عالم ہو گیا، شیر خوار بچے بھوک کے مارے تڑپنے لگے اور بڑوں کے کلیجے پھٹنے لگے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مصر کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اللہ کے بندے عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین کی طرف سے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے نام، سلام کے بعد، اے عمر، خدا کی قسم تمہیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تم اور تمہارے یہاں کے لوگ شکم سیر ہیں، جبکہ میں اور میرے یہاں کے لوگ مرتے جا رہے ہیں، امداد کرو، امداد کرو۔ امیر المومنین کا یہ خط پڑھ کر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو بڑا قلق ہوا اور انتہائی افسوس ہوا۔
پھر اس وقت تک خود عمدہ کھانا پینا چھوڑ دیا جب تک کہ جزیرہ عرب کے مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار نہیں ہو گیا۔ پھر امیر المومنین کو خط لکھا، اللہ کے بندے عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے نام، عمر بن العاص کی طرف سے، حمد و صلات کے بعد میں جناب حاضر ہوں۔ میں نے آپ کی طرف اتنے اونٹ بھیج دیے ہیں جن کا اول حصہ آپ کے پاس اور آخری حصہ میرے پاس ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جیش اسامہ رضی اللہ عنہ نے مقام خندق کو پار بھی نہیں کیا تھا کہ یہ خبر قیامت اثر کانوں میں پہنچی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ لشکر رک گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کے پاس جائیں اور ان سے اجازت طلب کریں کہ لوگ واپس لوٹ آئیں، کیونکہ مجھے خلیفہ رسول کے متعلق اطمینان بھی نہیں ہے اور کہیں مشرکین مسلمانوں کی قیمتی سامان کو اٹھا نہ لے جائیں۔ انصار کہنے لگے اگر وہ نہ مانے تو ہم اس مہم میں چلتے رہیں گے، آپ ان کو ہماری طرف سے پیغام پہنچا دیں، یعنی خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ان سے یہ مطالبہ کریں کہ ہمارے اس امر کا ایسے آدمی کو ذمہ دار بنائیں جو اسامہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ عمر رسیدہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسامہ رضی اللہ عنہ کا حکم لے کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی ساری بات بتائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہاں کے کتے اور بھیڑیے مجھے اٹھا لے جائیں تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ واپس نہیں لوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انصار نے بھی مجھے آپ تک یہ پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسامہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ عمر والا کوئی شخص ان کا والی بنایا جائے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شیر کی طرح جھپٹے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی پکڑی اور پکار کر فرمایا، اے ابن خطاب، تیری ماں تجھے روئے، کیا تم مجھے ایسے شخص کو معزول کرنے کا کہتے ہو جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا والی بنایا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خجالت کے آثار دیے واپس مڑے اور انصار کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے کام میں لگے رہو، تمہاری مائیں تم پر روئیں، آج مجھے تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول سے ڈانٹ پڑی ہے۔ ایک دن سراقہ بن مالک نے اپنی زرہ پہنی، تلوار سنبھالی اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر فراٹے بھرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے ٹھوکر لگی اور گھوڑے سے نیچے گر گیا، اور اس وقت اس کی آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا مشاہدہ کیا تو عرض کیا، خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ کا دین ضرور غالب ہو کر رہے گا اور آپ کی شان بلند ہوگی۔ آپ مجھ سے عہد کریں کہ جب میں آپ کے پاس آپ کے ملک میں آؤں تو میرا اکرام کریں گے اور یہ میرے لیے لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، چنانچہ انہوں نے ایک ہڈی کی لوح پر لکھ دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ سے فرمایا کہ اے سراقہ، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو کسرا کی کنگن پہنے گا۔ بعد ازاں سراقہ مسلمان ہو گیا اور مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر بھی ہوا۔ زمانہ کے حالات میں تغیر آیا، مسلمانوں کو قادسیہ میں فتح حاصل ہوئی اور مال غنیمت مدینہ آیا۔ اس میں کسرا کا تاج بھی تھا اور اس کے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے کپڑے اور جواہرات سے آراستہ ہار بھی تھا، اور اس کے 2 ایسے کنگن بھی تھے کہ کسی کی آنکھ نے اس جیسے کنگن دیکھے نہ ہوں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی، سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ سراقہ حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کسرا کی قمیض اور اس کے کنگن پہنائے اور اس کی تلوار گردن میں لٹکائی اور ان کے سر پر کسرا کا تاج رکھا۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ سب کے سامنے جھوم جھوم کر چلنے لگے، آنکھوں سے آنسو روا تھے اور زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور بارگاہ رب العزت میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، تو نے یہ مال اپنے پیغمبر کو نہیں دیا
جبکہ وہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب اور مکرم تھے، اور یہ مال ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیا جبکہ وہ آپ کو مجھ سے زیادہ محبوب اور مکرم تھے۔ آپ نے مجھے یہ مال دیا، لیکن میں آپ کی اس سے پناہ پکڑتا ہوں اگر میری آزمائش کے لیے آپ نے مجھے یہ مال دیا ہو۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیریز میں آج کی قسط میں بس اتنا ہی۔ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے لیے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔